السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ دو تین بحثیں بڑی اس ملک میں اس وقت ہو رہی ہیں۔ ایک تو آج کی تو تازہ خبر آپ نے پڑھی لی ہوگی، دیکھ لی ہوگی ٹیلی ویژن پہ رادر، کہ جو 2 ارب کا فلودہ والا ہے کراچی میں بیچارہ، جو 40 گز کے گھر میں رہتا ہے اور معصومیت اس کی یہ انتہا ہے۔ اس کو نے پوچھا اگر آپ پاس 2 ارب ہوتے تو کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی میں دکان کھولتا، پہلا کام میں کرتا میں دکان کھولتا۔ تو ایسے لوگوں کے اکاؤنٹس میں جو 200 ارب یا رادر 2 ارب آئے ہوئے ہیں، وہ جن لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں ان کے کیس کا کیا بن رہا ہے؟ انور مجید اینڈ کمپنی، زرداری صاحب، باقی جو کہا جا رہا ہے کہ اس اسکینڈل میں اب تک شاید 160 ارب ٹچ کر گیا ہے فگر، جو منی لانڈرنگ ہوئی ہوئی ہے، جو اس ملک میں چوری ہوئی ہوئی ہے، اس پر ذرا بات کریں گے۔ دوسرا ایک ایشو، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری بحث بہت چل رہی ہے کہ کیا قائد حزب اختلاف کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا کانسیپٹ تھا کہ وہ آئیں اور حساب کتاب وہ گورنمنٹ پہ نظر رکھیں گے۔ لیکن جس ملک میں ہماری جو سی آڈٹ رپورٹس ہیں یہ 2 3 سال ڈیلیٹ چل رہی ہیں، تو کیا یہ لاجک بنتی ہے کہ جن لوگوں کی حکومت کی آڈٹ رپورٹس ہیں وہی لوگ اس کے اوپر جج بنیں، وہی لوگ اس کے اوپر اپنے اندازے لگائیں، اس پہ اپنی سپروائز کریں؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے بھی الارمنگ چیز، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی، کبھی ہم دکھتے ہیں، سردیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ کیا کسی کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک شدید گیس کا بحران آنے والا ہے؟ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ بحران آنے سے پہلے ہی اس کو کریٹ کس طرح کیا گیا اور کس طرح اس میں $50 کروڑ، جو کہ تقریباً 60-70 ارب سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، وہ روپیہ کس نے کمایا، کیسے کمایا، اس میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ اور وہ آپ اور میں نے بھگتنا ہے، ہماری جیبوں سے گیا ہوا ہے، اس لیے ہمارا سننا ضروری ہے۔ ریڈیو پاکستان کا بڑا ایشو چل رہا تھا کہ جی لیز پہ ہوا، دے رہے ہیں گورنمنٹ، اسے جو بلڈنگ ہے اس کو دے رہے ہیں، وہاں کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے، ایک میڈیا گروپ کے مالک آئے، انہوں نے دورے بھی کیے، غلط چیز تھی، وڈرا ہو گئی، زبردست ہوا۔ لیکن 2 دن پہلے وہاں کی یونین نے دفتر میں گھس کے جو ڈی جی ریڈیو ہیں ان کو دفتر سے نکال دیا۔ اگر یونین گردی ہوگی اداروں میں تو کیا ادارے چل سکتے ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے، اور نیب کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب کی باکس آف آبزرویشنز آئیں کل بھی اور آج بھی، جس میں انہوں نے کویسچن کیا ہے نیب کی اہلیت کو کہ کیا نیب اس ملک میں صحیح بڑے مجرمان پکڑنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ مسٹر اسٹوڈیو موجود ہیں عامر متین، بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد بھٹی صاحب بہت شکریہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں منیر فاروق، تینوں ہی سینئر جرنلسٹ ہیں، ویل نون ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہر وقت ہوتے ہیں، اس لیے آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایلیبریٹ اینی فردر۔ بھٹی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، آپ پھر گلے کرتے ہیں کہ میں آپ کو بریک سے پہلے لاتا ہوں۔ یعنی انقلاب آ گئی، تبدیلی آ گئی ہے۔ کوئکلی ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے نیشنل، یہ ذرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پہ بات ہو جائے کوئکلی، یور ٹیک۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ حمزہ اپنے باپ شہباز شریف کے پیر آڈٹ پیرے ختم کرے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اپنے بھائی کے آڈٹ پیرے کرے تو بنا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2006-07 میں لندن میں جو طے ہوا، یہ میثاق جمہوریت ہے، قانون اور آئین کا حصہ نہیں ہے۔ میثاق جمہوریت میں تحریک انصاف شامل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جو سرکولر ڈیٹ تھا، ایک چھوٹی سی ایگزامپل، سرکولر ڈیٹ تھا 450 ارب جو دیا اسحاق ڈار صاحب نے، ایک دن میں اٹھا کے نیشنل بینک لاہور میں جمع کروا دیا۔ اس پہ جب وہ نہ کوئی آڈٹ، نہ کوئی اکاؤنٹنٹ جنرل، نہ پری آڈٹ، نہ کچھ بھی، جب وہ آیا اور بلند اختر رانا صاحب نے اٹھایا، انہوں نے اٹھایا تو ان کو تو خیر جس طرح وہ کہا کہ 25,000 تنخواہ تم نے اضافی کر لی، ان کو تو جس طرح رزیل رسوا کر کے نکالا، اور پرچے اور ریفرنس، اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ چودھری نثار بھی اس میں شامل تھے پرچے کر، وہ جو وہ انٹیریئر منسٹر تھے۔ اس کے بعد یعنی وہ خورشید شاہ صاحب نے جو لیکن وہ انکوائری ہیڈ آج کل کے موجودہ صدر کر رہے ہیں عارف علوی صاحب، وہ تو انہوں نے کی تھی۔ نہیں وہ خورشید شاہ صاحب نے ان کے بندوق پہ لیکن کی تو انہوں نے، الحمدللہ۔ اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ پھر اسحاق ڈار صاحب نے وہ ایک اپنی کلاز بھی ڈال دی کہ بھئی آئندہ کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں، اور وہ تو ایک لمبی کہانی ہے کہ 22 ارب ان کا اور 32 ارب ان کا، اور کیسے ہو کون ہو۔ ایک کانسیپٹ تھا نا کہ اپوزیشن، وہاں یہ کانسیپٹ وہاں زبردست کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے آڈٹ رپورٹس اپ ٹو ڈیٹ ہوں، تاکہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو آڈٹ چل رہا ہو، لاسٹ ایئر کا ہے تو آپ اپوزیشن کا لیڈر بیٹھے، یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ یہاں ہمارے جب تک آڈیٹڈ ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوتے
تب تک لیڈر آف دی اپوزیشن نہ بیٹھے تو پھر کون بنے تب لوگ؟ مالک یہ ایشو نہیں کہ کون بنے, آپ انڈیپینڈنٹ بینچز سے کسی کو لے سکتے ہیں, گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں, مگر یہ کلیئرلی ہے کہ جن کا احتساب ہونا ہے, جن کا آڈٹ ہونا ہے, وہ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا بھر میں میکسیمم یہ اصول ہوتا ہے کہ یو کانٹ بی جج آف یور اون کیس. یہ عدالتوں کے لیے ہوتا ہے, یہ متصووں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اگر میرے سے ریلیٹڈ کیس آ گیا تو ججز وہ ہٹ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ریکیوز لے لیتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نہیں اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 5 سال کا جو ہے نا جو حساب لینا ہے وہ شہباز شریف اپنی گورنمنٹ کا خود حساب لے. اس کی سب سے بڑی مثال 480 ارب روپیہ ہے جو نون لیگ نے آتے ساری وہ دے دیا. 5 سال لگ گئے, آڈیٹر جنرل کی رپورٹ بھی آ گئی, مگر 5 سال میں خورشید شاہ, حالانکہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے, مگر وہ ایسا 10 سال سے حکم کا چل رہا تھا کہ انہوں نے 5 سال میں اس نے نہیں کیا. کل آپ کے انٹرویو میں اسد عمر صاحب نے یہ اچھی خبر دی کہ 5 سال بعد فائنلی آڈیٹر جنرل کو کہا گیا ہے کہ بتائیں جناب, اور اس کی اگر ڈیٹیلز دیکھ لیں جس قسم کا اس کے اندر نہ پری آڈٹ ہوا نہ پوسٹ آڈٹ ہوا, اور وہ 33 ارب روپیہ جو ان سے لینا تھا ان سے نہیں لیا گیا, فائن جو تھے وہ چھوڑ دیے گئے اور ان کو بغیر کسی اس کے دے دیا. وہ میرا خیال وہی ایک کیس لے لیں, باقی تو چھوڑیں. میرا خیال ہے کہ 10 کے سیکٹری اور 2-3 وزیر پچھلی گورنمنٹ کے جو نا اس کے اندر سیدھے پھنستے ہیں. تو یہ بڑی بیسک ہے, دنیا بھر میں ہے یہ ہوتا ہے, یہ تمام اصولوں کے خلاف ہے. اچھا منیب انٹرم پھر کیا ہونا چاہیے؟ I totally agree with Amir, I totally agree with ارشاد on this کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی اپنے جج خود بن جائیں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں, چاہے آپ جمہوریت کے نام پہ کہیں جو مرضی کریں. جب تک بیک لاگ کلیئر نہیں ہوتا, آپ کے خیال میں کس کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہونا چاہیے؟ کوئی سمپلی ایک بندے کو, کریڈیبل بندے کو لے کے بنا دیا جائے ریگارڈلیس آف پولیٹیکل افیلیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مالک صاحب, یہ تو بات کلیئر ہے, ابھی بھٹی صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی اسٹیچوٹری بائنڈنگ تو ہے نہیں, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل کا حصہ ہے کہ اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کوئی ایک پرٹیکولر کسی بینچ سے ہو. بٹ یہ کنونشن رہا ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے رہا ہے, کنونشن ضرور رہا ہے. بٹ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ اپوزیشن لیڈر کو نہیں بناتے, فیئر انف ایک اچھا آرگیومنٹ ہے کہ بھئی انہوں نے اپنی حکومت کا احتساب کرنا ہے تو کتنا آسانی سے وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ ایک اچھی کور اپ جاب دے دیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں گے تو ان لوگوں سے اگر آپ حکومت سے کہ بینچ سے کسی کو لیتے ہیں تو وہ اتنا ہی ہاسٹائل ہوگا. وہ پھر اگر احتساب واقعی, کیونکہ ہمارے ملک میں احتساب جو ہے اس کی ہسٹری بھی بڑی کوئی بڑی ٹریچرس قسم کی ہسٹری رہی ہے, کوئی اتنی اچھی ہسٹری تو ہے نہیں. تو اگر تو حکومت کی طرف سے آپ کسی کو بٹھا دیں گے تو وہ پھر ایک ایسی ہاسٹیلٹی ہوگی یا ایک ایسا باعث ہوگا جو باعث ہو یا نہ ہو, لیکن اس کا پرسپشن اس میں ہاسٹیلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں آڈٹ تو ہونا ہی ہاسٹائل چاہیے, لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہوتی ہے, آپ کے تمام فیڈرل سیکرٹریز آتے ہیں, وہاں پبلکلی جواب دیتے ہیں چیزوں کے. وہ کوئی بہائنڈ دا سینس خفیہ تو ہے نہیں کہ کسی کی آن ٹوسٹنگ ہوگی کہ ایف آئی اے نے رات کو چھاپا مار دیا. ڈاکومنٹڈ ساری آبزرویشنز ہیں اکاؤنٹنٹس کی, اسپیشلائزڈ فائنینشیل ایکسپرٹس کی. اگر یہ سب کچھ اور اس میں اپوزیشن اگر یہ سب کچھ اگر یہ نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, بڑی صاحب نے صحیح فرمایا, لیکن بات یہ ہے اگر یہ سب کچھ ہی ایسے ہونا ہے پھر ہاؤ ڈز اٹ میٹر کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن رہا ہے یا کوئی اور بن رہا ہے, جب ہر چیز اتنی اوپن ہوتی ہے, اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی, اتنی لائم لائٹ میں آئے گی. آج کے دور میں اتنا آسان ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کو ایک چیز آ جائے پچھلی حکومت کی اور کہیں یار انہوں نے پاسے کر دے اور انہوں نے ایسی چھیڑنا. ایگزیکٹلی یہی ہوا نا, جو چیئرمین کے پاس چیئرمین ایجنڈا سیٹ کرتا ہے, اگر ایک چیئرمین ایک چیز کو اٹھاتا نہیں ہے اور اس کو ڈالتا رہتا ہے, ڈیلے کرتا رہتا ہے, there is nothing you can do about it. اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتا, جو سی آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں امریکن کانگریس کی, ابھی وہاں جسٹس کیونا کا کیس چل رہا ہے وہاں پہ کنفرمیشن کا فار سپریم کورٹ. اس کی اگر آپ پروسیڈنگز دیکھو تو کلیئرلی جو چیئرمین آپ کو نظر آتا ہے کس طرح وہ چیئرمین سوے کرتے ہیں, کس طرح چیئرمین کاٹتے ہیں, کس طرح چیئرمین ایشو کو ڈسکس ہونے دیتے ہیں, نہیں دیتے. یہاں بھی دیٹ از دی ایشو. بات یہ ہے مالک صاحب, ایک تو اگر یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از جرمن ٹو پاکستان's politics, دیٹس یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یہ تو پوری دنیا میں ہر جگہ ہوگا, کسی نہ کسی رائٹ وے اور رانگ وے کوئی نہ کوئی کسی کی جگہ ٹلٹ یا سائڈ تو لے گا. بٹ دا فیکٹ ریمین سر کہ ہم نے کچھ نہ کچھ تو آپ نے اس کو آگے بڑھانا ہے نا. اگر آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں کہ آپ پھر اگر حکومت سے کسی کو لے آئیں گے, حکومت سے اگر کسی کو لے آئیں گے تو وہ یہ کہے گا, وہ تو احتساب جس طرح آپ نے کہا اگر احتساب ہونا ہی ہاسٹائل چاہیے تو جن کا احتساب ہوگا وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ
کچھ دن پہلے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو لیز آؤٹ کر دیں, وہاں شاید اکیڈمی بنے, جیسے میں شروع میں کہا ایک پرائیویٹ چینل کے مالک آئے بھی, وہ باہر بھی چلا رہے ہیں ایجوکیشن چینل اسٹف لائک دیٹ. خیر اس پہ بہت جھگڑا ہوا, ہڑتالیں ہو گئیں, سب کچھ ہو گیا, گورنمنٹ نے ری ٹریک کر لیا. اٹ واز اے گڈ تھنگ, اٹ واز اے بیڈ ڈیسیجن, سیکنڈ ڈیسیجن واز اے گڈ تھنگ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اور ان کے اعتراضات بڑے لیسٹمیٹ تھے. انہوں نے کہا کہ جی جب ہڑتال ہوئی کہ جی ہمیں فل ٹائم ڈی جی بھی دیں, ہمیں پارٹ ٹائم پہ کام نہیں چل رہا, اور جو بھی پروفیشنلی کافی چیزیں تھیں جن پہ بات ہونی چاہیے تھی. مگر پرسوں یونین گئی اور یونین نے زبردستی جو ڈی جی ریڈیو تھے شفقت جلیل, ان کو کمرے سے نکال دیا. میری بات ہو رہی تھی یونین لیڈر کے محمد اعجاز صاحب ہیں, جو سیکرٹری جنرل ہیں, فائنانس میں اسسٹنٹ ہیں, کوئی 28-29 سال کی سروس ہے, کہ جی انہوں نے جسٹیفائی یہ کیا کہ جی اصل میں ہمیں فل ٹائم ڈی جی نہیں ہے, تو یہ ڈی جی صاحب پارٹ ٹائم آتے ہیں, تو بھاری سفر کر رہی ہے, ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, میں پرائم منسٹر کو کمپلائنس آرڈر دوں گا جو بھی گورنمنٹ کی پالیسی بنے گی. میں کہا آپ نے نکالا کیوں؟ نہیں جی نہیں, ہم نے ان کو, دفتر ابھی بھی کھلا ہوا ہے, لیکن ان کو ہم نے کہا کہ ہم کو گیٹ پہ چھوڑا ہے جا کے. اگر یہ بدماشیاں چلنی ہیں تو پھر کیا, اور کیا اس پہ گورنمنٹ کو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہم ریڈیو والے ایشوز میں ہم بہت زیادہ اپوز کر رہے ہیں فواد صاحب سے کی پالیسی کو, اور ان کے ساتھ ہیں, مگر یہ جو سین دکھایا ہے, ہم ساری عمر پرو ورکر رہے ہیں, ہم ساری عمر یونینز کا حصہ رہے ہیں, اور ہمارا یہ ہمیشہ رہا ہے کہ ہماری اپنی جرنلزم کی یونینز بھی اس لیے کمزور ہو گئی ہیں کہ وہ ریفیوج بن گئی ہیں غنڈوں کی, نالائکوں کی, اور کام چوروں کی. جو کام نہیں کرتے نا وہ جو ہے نا وہ آ کے کرتے ہیں. جہاں جہاں یہ یونین اس طرح کے لوگوں سے بھر دی گئی کہ آپ یہ بدماشی کریں اور غنڈہ گردی کریں, وہاں یونین بھی کمزور ہوتی ہے اور کاز بھی کمزور ہوتی ہے. تو اس کی تو میں بہت زیادہ مذمت کرتا ہوں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ چلو جی اٹھیں. کسی بھی شریف آدمی کے لیے کسی کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ طریقہ نہیں ہے. یس بالکل احتجاج کریں, اور ہم ساری عمر یہی کام کرتے رہے ہیں, اور یونینز کے ساتھ ہیں. وی آر آل پرو یونین پیپل. آئی تھنک وی ہیو دی انفارمیشن مسٹر ود اس. آپ کو پتہ آپ کی اس ڈیسیژن کو ہم ساری اپوز کر رہے تھے کہ یہ کس طرح پرائیویٹائز ہوگا, کس طرح لیز ہوگا, دیٹس اے سیکنڈری ایشو. اب ڈی جی کو اپنے آفس سے یونین نے نکال کے دفتر سے باہر نکال دیا. 3 دن ہو گئے ہیں یہی ہو رہا ہے, وہاں پہ ڈی جی کی ناٹ گو ٹو ہز آفس. اس پہ گورنمنٹ اب کیا سٹینڈ لے رہی؟ کیا آپ لوگ, اگر ابھی پرائم منسٹر کا میں نے کلپ چلایا جس میں پرائم منسٹر نے بیوروکریسی کو کہا تھا کہ آپ کھڑے ہوں, کسی قسم کا پریشر آپ پہ نہیں ہم آنے دیں گے, اپنا کام کریں. اگر آپ اپنے ڈی جی کو اپنے دفتر میں نہیں بٹھا سکتے, اور 150-200 بندے یا 300 بندوں کی یونین ڈکٹیٹ کرے گی کہ کون دفتر میں بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا, تو کیسے کام چلے گا؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ دس؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ڈی جی نہیں بیٹھ سکتا دفتر میں تو کام نہیں چلے گا. میں نے تو بتایا ہے, کیبنٹ میں بھی انڈورس کیا ہے, سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور سے کنٹینجنٹ ہیں, اور جو انہوں نے امپیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر ٹائرمنٹ تک کی. بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب ملک نہیں چلا کرتے کہ جس کا دل نہیں کرتا وہ آ کے کہہ دے گا کہ وزیر اعظم دفتر نہیں بیٹھ سکتا, فلانا وزیر دفتر نہیں بیٹھ سکتا, ڈی جی دفتر نہیں بیٹھ سکتا. تو ریاست تو ایسے نہیں چلتا. میں ریڈیو پہ یہ ضرور بات کر دوں کہ مالک ہوتا یہ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا رہا, یہ جو پی ایس سی جو پبلک انٹرپرائزز ہیں, اس کا کوئی 500-600 روپیہ سالانہ, 500-600 ارب روپیہ سالانہ, اور 1000 سے زیادہ ارب روپے سے زیادہ جو ہے نا لاسز کے ہو گئے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے, اپوزیشن جو بھی ہو وہ لازمی جو ہے نا ان کے ساتھ کر جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہ بڑھتا یہ بالکل ایک جہنم بن چکا ہے. مجھے کل آپ کے انٹرویو جو اسد عمر صاحب کا کر رہے تھے, مجھے اس میں خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ مادر پدر آزاد آپ پرائیویٹائز کر دیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیں. آج ان کی ٹویٹ بھی تھی کہ جناب پبلک سیکٹر انٹرپرائزز دنیا میں ایفیشینٹ ترین رہے ہیں. انہوں نے آج کوٹ کیا ہوا ہے چائنیز کے ٹاپ جو دنیا کی کمپنیز ہیں اس میں چائنیز کمپنیز جو ہیں پبلک سیکٹر انٹرپرائزز وہ ٹاپ پہ کرتی ہیں. یہ ہوتا ہے کیسے کرنا ہے, طریقہ کار بنائیں. ہمارے ہاں بھی بینکس یو بی ایل وغیرہ جو اچھے طریقے سے ہوئے, وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا بھی تھا کہ بالکل اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں. یہ جو 1 ارب روپے کا شور, فواد چودھری صاحب ود ڈیو اپالوجیز, ہمارے دوست ہیں کلیگ ہیں, یہ ود ڈیو اپالوجیز, 1 ارب روپیہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کچھ نہیں. آپ نے اور میں نے ابھی بحث کرنی ہے 50-60
अरब रुपया जहाँ खाया जा रहा है, या और कई हज़ार एक हज़ार अरब रुपया एनर्जी सेक्टर में जो ना लॉसेस हैं, मैं इनका डेटा आप देख रहा टीवी था। में रहे हुए हैं, ये इदारे होते बहुत हैं, जरूरी हैं। ये रियासत के लिए ज़रूरी होते हैं, रियासत के पॉइंट ऑफ इनको इम्प्रूव करें। ये जो 50s 60s 70s में रेडियो पाकिस्तान हमारी शनाख्त होता था, हमारे मोरल बूस्टिंग के लिए, हमारी सकाफत के लिए, तो इसको ठीक करें, इसके कंटेंट को ठीक करें, इसको टर्न अराउंड करें। ये सिर्फ 4-5 मकान बेचने की एसेट्स की बात ना करें। जो रेडियो कर रहा है 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में, 8 लोकल लैंग्वेजेस में, फिर सोशल प्रोग्राम्स है, टीवी भी करता है। ये बहुत बड़ा काम है। कम किए जा सकते हैं, मगर असल बात ये 1-1.5-2 अरब रुपए की नहीं है, या ये 20 करोड़ रुपए। इससे ब्रेक लेना है, इससे ब्रेक लेना है। और ब्रेक के बाद आके हमने गैस और इसके ऊपर भी काफ़ी बात करनी है। लेकिन रेडियो पे सिर्फ एक बात पॉइंट आउट करता जाऊँ नाज़रीन, कि 2015 से लेते अभी तक कोई फुल टाइम डीजी डेडिकेटेड नहीं रहा। एडहॉक चार्जेस चल रहे हैं, कोई एडिशनल सेक्रेटरी हैं तो कोई सेक्रेटरी हैं तो पीआईओ हैं। जो इस वक्त भी जो एक्टिंग डीजी हैं वो एक्टिंग डीजी हैं, और उनके पास ही इज़ ऑल्सो वेयरिंग 2 अदर हैट्स। तो जितना मर्जी अब सियाने अफसर हो, 3 मिनिस्ट्रीज या 3 डिपार्टमेंट चलाना है, और ख़ास तौर पे अगर ट्रबल्ड एक महकमा हो, तो ये भी गवर्नमेंट को देखना है कि एक इदारे को मुस्तकिल CEO मिलना चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। और आके हम आपसे बात करेंगे कि करोड़ों के नहीं बल्कि अरबों का गैस के टीके किसको लगे हैं, और आप और मैं कौन से बहरान के लिए तैयार हो जाएं। बिकॉज ये सर्दी हैं, जिसको वो कहते हैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स में, इट्स अ लॉन्ग कोल्ड विंटर कमिंग अवे। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैंने कहा था आपसे मैं गैस की बात करूंगा कि क्यों आने वाले दिन आपके बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बहरान आ रहा है गैस का। तो मैं एक रेडियो पे काइंडली जी मैं भी बैठा हूँ, मुनीब भी नहीं फरमाएं। और हम दोनों आपके प्रोग्राम में हैं, ये पक्का यकीन करें। और मेरी बेगम पूछती है कि तू करन की जाना है उत्थे, मैं उन्हें दसना कि मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और आज मालिक साहब ने रेड शूज पहने हुए वो देखता हूँ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪੇ जवाब दे देंगे ਤੁਸੀਂ ये रेडियो पे हो। अच्छा, ये यूनियन मुझे रेडियो की तो नहीं लग रही। देखिए ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर मतीन साहब के, ये जो BBC भी खसारे में हो सकता है, CNN भी खसारे में हो सकता है, रेडियो पाकिस्तान भी, PTV भी, लेकिन ये खसारे में अब PM हाउस है, तो वो भी आप कहेंगे कि इसमें भी एक हम इरशाद भट्टी नामी कोई आदमी उसको दे दें ताकि वहाँ वो रह ले और पैसे देता रहे, ये तो नहीं होना चाहिए। और जितना वो काम कर रहा है वो भी, लेकिन ये यूनियन मुझे कोई, ये रेडियो की यूनियन तो नहीं है, तो बदमाश लग रहे हैं। और फिर इस यूनियन ने पिछले 5 साल से 10 साल से कोई एक मुझे बताएं कि इन्होंने मुजाहरा किया हो फॉर बेटरमेंट ऑफ रेडियो, फॉर बेटरमेंट ऑफ रेडियो मुलाजमीन, फॉर बेटरमेंट ऑफ के, या इसी वजह से कोई बैठे हो इकट्ठे हमें बुला के बैठे हो कि हम खसारे में हैं, थोड़ा सा इसका सोचें। आज ही क्यों याद आ गया? बट साहब टू बी ऑनेस्ट, मेरी इत्तला के मुताबिक जब मैं कुछ सीनियर लोगों से बात की, रेडियो के बहुत सीनियर लोगों से जो ऑब्वियसली इस वक्त इख्लाफ राय रखते हैं गवर्नमेंट से, उन्होंने कहा कि जी जब ये मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, किसी से जिक्र नहीं किया, किसी से डिस्कस भी नहीं किया, किसी से नहीं दिया। जब ये हड़तालें हुई हैं तो उसके बाद कहा कि चलें 2 नवंबर तक मैं आपको देता हूँ, आप मुझे एक प्रपोजल दें। आई थिंक ये बात पहले होनी चाहिए थी। मैं इस पे एक बात मुनीब को इस पे पूछना चाहता हूँ। मैं मुनीब से काबीना में डिस्कस होना चाहिए था, पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए था। देखिए स्टेक होल्डर्स, अगर आपने इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करना है, इंस्टीट्यूशन में लोग हैं और 30 साल से लोग बैठे हुए हैं, उनसे बेहतर टेलीविजन को 28 साल से बैठा हुआ बंदे से बेहतर शायद ही कम जानते होंगे। रेडियो में भी लोग बैठे हुए, ये बात अपनी जगह है। ये रवैया गलत है, इन्होंने डैमेज किया अपने कॉज को। सर उस पे तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ये रवैया भी गलत है। मुनीब मुझे ये बताएं, जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रेडियो है, PTV है, 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये टेक्निकली मेरा ख्याल है एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के नीचे भी आती हैं। ये नेशनल ब्रॉडकास्टर्स डिक्लेयर्ड हैं। क्या ये एक इलाज है कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लागू करके यूनियन सस्पेंड करके आप पूरी रिस्ट्रक्चरिंग कर दें और उसके बाद दोबारा यूनियंस बने, प्रॉपर तरीके से इलेक्ट हों और सारा काम चले? इज दैट अ सोल्यूशन ऑल्सो? मालिक साहब, 2-3 चीज़ें हैं। ये आपने दुरुस्त कहा, ये रेडियो आता है, टेलीविज़न आता है, PIA आ जाता है। इनफैक्ट मेरे ख्याल में पब्लिक सेक्टर की जितनी भी कॉर्पोरेशन हैं ये सारी आती हैं। अब देखिए, जो मेन इशू है यहाँ गवर्नमेंट का जो नज़र आता है वो नज़र आता है कि ठीक है, आपको कीन होना चाहिए काम करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, लेकिन ये जो मुझे नज़र आ रहा है अब, ये जो रेडियो का एक हुआ सारा, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किया,
جناب فواد چودھری صاحب نے, اور جو سارا سلسلہ آگے چلا, پھر جس طرح سے بیک لیش آیا, یہ اگر ہم جو یونین والوں نے کیا شفقت جلیل صاحب کو باہر نکالنا, اس کو سیپریٹ کر دیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں ہولیگنز اس طرح کرتے ہیں جو انہوں نے کیا, یہ تو کوئی ڈیفینڈ اسے کر نہیں سکتا اور ایک غلط چیز ہے. لیکن جہاں تک یہ اداروں کو درستگی کا کام ہے, آئی تھنک اس کو تھوڑا سا ڈیو ٹائم گورنمنٹ کو بھی دینا چاہیے. جو ابھی نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے ڈیسپریشن, کہ بس ہم فوری طور پر آئیں اور ہم یہ دکھا دیں ہر ادارے میں یہ خسارہ ہے, یہ چوری ہو گئی, یہ سب کچھ ہو گیا. شاید وہ ہم کہہ سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, میں انڈیسنٹ ہیس بھی ہے, میں اس کا ریزن وائی آئی سے کہ ڈیسپریشن وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے کوئی کام نہیں تھا, اب ان کو کام ملا ہے, اب انہوں نے آ کے ڈیلیور کرنا ہے, ان کا کوشش ہے, میں نہیں کہتا نیگیٹو ہے, بٹ وہ ذرا اوور زیلس ہو گئے ہیں اور اس ڈیلیوری کے چکر میں کئی ایسے شارٹس لگا رہے ہیں جو کہ شاید نہیں لگانی چاہیے اس سٹیج پر. تھوڑا سا وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ کو تھوڑا سا یو ہیو ٹو سٹ بیک اینڈ اینالائز کہ جو سچویشن ہے, اب ہر چیز کو نہ آپ تالا لگا سکتے ہیں, ہر چیز جگہ سے نہ آپ 400 300 بندے 500 بندے فائر کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سی چیزوں کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے, جس طرح ابھی میرے خیال میں شاید عامر متین صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ خسارہ ہے تو اس کو فارغ کر دو, 1 ارب روپیہ ہمارے پلے پڑ رہا ہے تو اس کو بھی ختم کر دو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست کی خوبصورتی ان سے ہوتی ہے. آپ ان کو بنائیں, ان کو اتنا بنائیں, اچھا بنائیں کہ وہ I totally agree with you. Totally agree with you. I'm on the same page with you. اتنا یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور ایک سر میں آپ کی اجازت سے وہ جو پہلا ہمارا ایک ایشو تھا, میں بریفلی ایک بات کر لوں. عامر متین صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھیے یو کانٹ بی اے جج ان یور اون کاز, یہ رولز آف نیچرل جسٹس ہے, بڑی اچھی بات ہے, پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایسے بندے سے بھی جج نہیں ہو سکتے وہ ہولڈز اے گرج اگینسٹ یو. تو آپ کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی کوئی انڈیپینڈنٹ لے آئیں, ہاں ان کو لے آئیں اور اسے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا لیں. بلکہ یہ اچھا موقع ہے, اس کو لیجسلیٹ کر لیں نا, آئین کے اندر پروویژن ڈال دیں یا اس کے اندر ایک نیا ایکٹ بنا دیں کہ جی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا اور آپ کی جو سلیکشن ہے فار دی چیئرمین آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ اس پروسیجر سے ہوگی. ٹھیک ہے, دیٹس اے گڈ آئیڈیا. عامر آپ آ جائیں ذرا گیس کے اوپر. یو روٹ اباؤٹ اٹ آلسو, اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی, ہم نے پروگرامز بھی اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. کیا ہو رہا ہے, کیوں گیس شارٹیج ہونے لگی ہے؟ یہ اس گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا جھٹکا آ رہا ہے. پہلے آپ نے صحیح کہا, ان کا کامن ڈینومینیٹر نا انڈیسنٹ ہیٹ ہے. ایکسیکیوشن جتنے بھی ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پلان نہیں دیتے, ڈسکشن نہیں کرتے, یہ ایک دم سے اناؤنس کر دیتے ہیں, وہ ہوتا ہے. سب سے بڑا جھٹکا ان کو سردیوں میں آ رہا ہے, وہ نہیں ہے سردی. آگے لوگوں نے چلیں مان لیا کہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھا, یہ آپ کی پچھلی تھا, یہ اس کا اس وقت ان کو کچھ کرنا ہے. بعد میں یہ دسمبر کے اندر جس طرح ہم نے کہا اٹس گوئنگ ٹو بی لانگ کولڈ ونٹر, وہ جب اس وقت نہ کہیں ہمیں کہ جناب یہ پچھلی گورنمنٹ کا تھا کہ اس وقت یہ روک سکتے ہیں. ہوا یہ تھا مالک صاحب کہ یہ پچھلی گورنمنٹ میں ہی ہوا تھا, نون لیگ کی گورنمنٹ میں, کہ وہاں پہ ہماری جو ٹرمینلز ہیں ایل این جی, آپ مجھ سے زیادہ انرجی سمجھتے ہیں کہ ایل این جی سے جب انرجی بناتے ہیں وہ 7 سے 8 روپے کی بنتی ہے, اور جب آئل سے تیل سے فرنس آئل سے بنتی ہے تو وہ 13 سے 14 روپے کی بنتی ہے. وہاں ایک آئل مافیا بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں تیل خرچیں, حالانکہ قانون ہے کہ کم از کم 6000 آپ نے جو میگا واٹ ہیں وہ گیس سے بنوائیں. اب وہاں پہ آئل مافیا گیمز کھیلتا ہے, اور وہ اس کے اندر بیوروکریٹس بھی ہیں, پولیٹیشین ہیں, بزنس مین تو ہیں ہی ہیں. تو انہوں نے پہلے جی ہمارے 6 ٹرمینل, جو 2 ٹرمینل ہیں وہ 6 کارگو لینے کے لیے تیار ہیں, اس کیپیسٹی ہے. انہوں نے کہا جی ڈیمانڈ دیتی ہے گیس اور پاور کمپنی, پاور پیٹرولیم انرجی کے نیچے پاور ڈویژن, تو سیکرٹری پاور اور پیٹرولیم بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے, اپروو کرتا ہے. اور وہ اب پیٹرولیم کے جو سیکرٹری تھے اس وقت وہ تھے راجہ اسکندر صاحب, ان کے سسر صاحب جو تھے سعید مہدی صاحب, وہ گیس کے چیئرمین تھے. اب ڈیمانڈ گیس والوں سے آئی اور بیچ میں اس کو انڈورس کرنا ہوتا ہے پاور والوں نے, وہ اگین بیچ میٹ تھے, فواد حسن فواد اوپر بیٹھے ہوئے تھے, یہ گیم کھیلی گئی. انہوں نے کہا جی پہلے ڈیمانڈ بڑھائی تو 6 کو کارگوز کر دیے, درمیان میں انہوں نے کہا جی نہیں یہ 3 کارگو کر دیں. وہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سیکوینس پر کہیں 6 کا کارگوز آرڈر کیے, پھر 3 کینسل کر دی. اب اگر جب وہ شپس نکلی ہیں تو 3 کے بھی آپ کو پڑا ہوگا, 3 کو پیسے دینے پڑے, جب وہ ٹرمینل یوز نہیں ہوئے تو کیپیسٹی چارجز دینے پڑے. پھر فارن ایکسچینج جو ہے 500 بلین کا ڈیفرنشیل ہے کہ وہ جو گیس استعمال ہونی تھی, گیس کی بجائے پیٹرول ہوا, 500 ملین کا فارن ایکسچینج آیا ہوا, $500 ملین جو کہ 60 ارب روپیہ بن جاتا ہے, وہ کنزیومرز کو ٹرانسفر ہوا. وہ ہم 1 ارب کی بات کر رہے ہیں, یہ $500 ملین $60 ارب روپے کا مسئلہ ہے. اصل ایشو یہ ہے
کہ وہ جو نظر نہیں آتا نا ہمیں، وہ جو سمندر میں ان شپ لوگوں وہیں کی بارو بار آپ ڈیل اور میں کاغذوں میں کب سے ڈیل۔ یہ شور مچا رہے ہیں اس گورنمنٹ نے بھی، دے آر بیہولڈن ٹو دیٹ مافیا، کہ انہوں نے بھی انکوائری نہیں کر رہے، ابھی تک کوئی آن ریکارڈ نہیں کہہ رہا کہ نہ صرف انکوائری کر رہا ہے کہ جناب ان کو منع کیا تھا کہ سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ڈیمانڈ اتنی نہیں کم ہو سکتی۔ ایک تو لوڈ شیڈنگ ہوئی، پیسہ بھی کھایا گیا، انکوائری بھی نہیں ہو رہی، اور ابھی بھی یہ آن گوئنگ کرائسس ہے، اور اس کی وجہ سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوئے گی اور کوئی سدباب نہیں کر رہا۔ I couldn't be as brief as الحمدللہ this. نانی کا گھر ہے ملک اور ماسی کا ویڑا ہے، گیس چوری، یعنی اس حکومت کا دیکھیں کہ انہوں نے 153 ارب کے اور 184 بلین کے losses، وہ لاسز کو، اچھا اس پہ بھی اس کوئی میں اور میلافیڈی جعلی، اس میں نان ریکوری لائن لاسز والا سارا بھی ملا دیا۔ اور الحمدللہ ابھی تک کوئی ایک ایفرٹ، اس مہینہ ہوا ہے مان لیا، لیکن ابھی تک کوئی ایک ایفرٹ نہیں کہ صرف لاہور کی جو گیس چوری ہو رہی ہے اس پہ ہی توجہ دے لیں۔ ہم ہر روز حسین لوائی صاحب، ملک ریاض صاحب، اقبال زید احمد صاحب، ہم نے اس پہ عمرے کا ثواب لیتے ہیں، روز کرتے ہیں، کوئی ان کو بھی پکڑیں جو ان کو رستہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسد عمر صاحب ادھر اچھے تھے، ادھر ہمارے گڈ کا میں بیڈ یہ کا، خبر دیکھ رہا تھا 2010 کی، نومبر 2010 کی، حد ہی ہو گئی۔ اس میں جو ان کی جے وی ایل تھی، اقبال زید احمد صاحب، اس کو مونوپلی کمیشن نے 28 کروڑ اس وقت جرمانہ ڈالا تھا، 3.5 ان ٹرن اوور کا 28 کروڑ، اور جون سا یہ ایسوسیشن تھی، ایل پی جی ایسوسیشن، جس کو بھی یہی اس کو ہیڈ تھے، یہی چلاتے تھے، اس کو 4 کروڑ روپیہ اس کو جرمانہ ٹھوکا تھا۔ یہ 2010 سے یہ گیمز چل رہی ہیں، انرجی مارکیٹ۔ اچھا، سپریم کورٹ یہ $50 ملین ان کو ٹرمینل لیٹ ہونے پہ اس بیسس پہ دیا گیا تھا، بہانہ یہ بنایا کہ کیونکہ جلدی ہے، ٹائم کنسٹرینٹ ہے، اس لیے ان کو دے دے۔ وہ نہیں بنا، 50 ملین ان کو پینلٹی ہوئی ہے $50 ملین کی، وہ ایسا انہوں نے گمن گیریوں میں بنایا ہوا ہے۔ وہ تو آؤٹ گوئنگ وکیل صاحب خبر سنیں، اس کے اندر جو وکیل صاحب جن کے نام پہ وہ کیا گیا نا کہ نہیں ان کو 30 ملین نہیں، ان کو یہ کم کر دیا جائے، وہ میرے پاس ڈاکیومنٹ موجود ہے، وہ مکر گئے، ان کا جناب میرے دستخط ہی نہیں ہے، یہ خود ہی اتنا یہاں پہ ملے ہوئے ہیں کہ بیوروکریٹس انہوں نے خود ہی کسی اس کے جال سازی سے اس کی انہوں نے اپلیکیشن لکھتی کہ نہیں یہ ان کا جرمانہ جو ہے نا کم کر دیں۔ فراڈ، اور وکیل نے فائل ہی نہیں کی، میرے پاس یہ پڑھی بھی ہے وکیل صاحب کی ڈاکیومنٹ، اگر کہیں گے تو دکھا دیں گے، عدالت کو اگر پوچھے گی کبھی تو وہ چیف جسٹس ابھی عدالت میں ایک سے مطلب وکیل ہمارے ساتھ ہے منیب، اگر ایز اے لائر اگر آپ کی طرف سے آپ کا کلائنٹ کاغذ فورج کر کے یا بیوروکریٹس فورج کر کے عدالت میں جمع کروا دیں اور اس پہ ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ لائک یہ کیا یہ پرجری ہے، فراڈ ہے، کیا کیس ہے یہ؟ اور اتنے ہائی پروفائل کیسز میں کتنا معصومانہ سوال ہے۔ مالک صاحب یہ تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیس کس لیول پہ ہے۔ اب عدالت کے اندر ایز اٹ سیلف کوئی بھی فورج ڈاکیومنٹ سیدھا اگر آپ پریزنٹ کر رہے ہیں تو وہ سیدھا جعل سازی ہے، اس کا سیدھا پرچہ ہوتا ہے، CRPC کے اندر لکھا ہوا ہے، پینل کوڈ میں بھی لکھا ہوا ہے، تو سیدھا کام ہے۔ مطلب اس میں تو کوئی آپ عدالت کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ کورٹ کے اندر جو آپ نے چیز جمع کرانی ہے، اگر آپ نے اس کے اندر زیر زبر کی بھی بددیانتی کر دی ہے تو پھر وہ 2 نمبری ہے، وہ اگر ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی 2 نمبری ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک۔ اچھا یار ایتھیکلی تو مجھے اس کا میں بڑا کلیئر ہوں کہ مورلی اور ایتھیکلی ایشو میں کہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے۔ لیگل آپ سے ایک پوچھ رہا ہوں، ابھی یہ DHS اسلام آباد وغیرہ نے، پنڈی والوں نے جو DHS اسکیم ہے اور ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہے ملک ریاض صاحب کا، ان لوگوں نے ایک پرپوزل دیا پنجاب گورنمنٹ کو ڈٹوچا ڈیم کے اوپر کہ ڈیم ہم بنا دیتے ہیں JV کے طور پہ، آپ اور ہم جوائنٹلی اون کریں گے سب کچھ، اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس کے گرد پوری ایک سوسائٹی پلانڈ ہے، سوسائٹی ود اے ویو آف دا ڈیم، اور ٹاپ بیوروکریٹس کو وعدہ کیا گیا پنجاب میں کہ اگر آپ اس پرپوزل کو سپورٹ کریں تو یہ چوائس پرائم ریل اسٹیٹ کے اندر ہم آپ کو پلاٹس ملیں گے، تو وہ بڑے کین ہے اس چیز پہ کہ یہ پروجیکٹ تھرو ہو جائے۔ اسی گروپ کا ایک پروجیکٹ کراچی میں سیریس نیب انکوائری میں ہے، سپریم کورٹ کی سپرویژن کے اندر وہ کیس چل رہا ہے، جو سا آپ کا کراچی بحریہ کا چل رہا ہے۔ تو ایک جگہ سپریم کورٹ ایک گروپ کی ریل اسٹیٹ کے اوپر سیدھا $multi-billion اسکیم ہے، اس پہ ایک اگنیسز لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہی گروپ کیا پنجاب گورنمنٹ اس کے ساتھ کر سکتا ہے پروجیکٹ جب تک وہ کیس کلیئر نہ ہو؟ میرا نہیں خیال کبھی تک، کیونکہ اگر آپ اس کی کوئی مثال دیکھیں، کیونکہ بڑا سوال بڑا آپ کا دلچسپ ہے کہ لیگل نہیں ہوتا، وہ اس لیے کیونکہ آپ دیکھیے بہت ساری ایسی کمپنیز تھیں، اب جیسے یہ پشاور BRT کا معاملہ تھا، تو جو کمپنیز پنجاب میں بلیک لسٹڈ تھیں
ان کو BRT پشاور کا کانٹریکٹ دے دیا گیا, اس کے اندر کوئی قانونی کمپلیکسٹی نہیں آئی, وہ دیٹ واز آئی مین مچ ٹو مائی سرپرائز کہ کیوں نہیں آئی, بٹ بڑی آسانی سے دے دیا گیا. سو اس کے اندر کوئی قانونی ہچ تو مجھے ٹیکنیکلی کوئی اتنا پتہ نہیں ہے اس کیس کا, لیکن مجھے قانونی ہچ تو اس کے اندر کوئی نظر نہیں آتی. آپ بریک پہ تو نہیں جا رہے؟ نہیں آپ فرمائیں. اچھا, آپ کے کہنے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ غلط بات کریں تو بریک لیں. آپ نے ماشاءاللہ کتنے معصومانہ سوال کیے ہیں. ہچ, قانونی, شکی, ملک کون سا ہے؟ یہ عظمت شہید شیخ نے کہا تھا کہ یہ اٹارنی جنرل کو کھڑا کر کے کہ یہ جو جعلی ڈاکومنٹس پیش کیے ہیں, میرا تو آج دل ٹوٹ گیا ہے. ہائی کورٹ نے فرما دیا ہے کہ اگر ٹرسٹ ڈیڈ جعلی بھی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مالک اس میں تھوڑا سا منیر والا جو کراچی کا کیس ہے, صرف لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کیس تھا کیا تھا, یہ کہ دوسری شہروں میں گورنمنٹ نے مل کے, گورنمنٹ آف سندھ کے آفیشلز نے مل کے اور پولیٹیشنز نے مل کے دیہاتی زمین کو دہی کو اربن کر دیا. وہ 6,000 کنال پہ وہ زمین خریدی گئی, اس کے عوض میں ان کو زمین منیر میں دے دی گئی. 45,000 ایکڑ زمین ہے, پاکستان کے 10 ڈیم اس میں سے بن سکتے ہیں. میرا صرف کویسچن یہ ہے, سبجوڈس معاملہ ہے, میں اس پہ بالکل کامنٹری دینا چاہ رہا, مگر یہ بحث ہو رہی ہے کہ ان کو کتنا کمپنسیشن یا کتنا جرمانہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق جو ایکسچیکر کا جو پیسہ ہوتا ہے, یا جو ایکسچیکر زمین کی جو جنگلات کی زمین یا سرکاری زمین ہے, اس کو سپریم کورٹ پاکستان کیا صدر پاکستان کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا. کوئی لا نہیں ہے کہ ایکسچیکر کا پیسہ, یہ ایکسچیکر کا, یہ قوم کی, ملک کی, ریاست کی پراپرٹی ہوتی ہے. یہ جرمانہ یہ تو بات کی بات ہے کہ کس کو دینا یا کس کو نہیں دینا, ڈیم میں ڈالنا نہیں ڈالنا, یہ اختیار ہی نہیں ہے کسی کے پاس. اور عامر ایک اور پھر بریک لینی ہے, میرے کان میں کانسٹنٹلی لگے ہیں, لیکن ایک کامنٹ ہے, یہ بھی تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ میں بالکل اگری کرتا ہوں منیب سے اس بات پہ, لیکن ہمیں اب یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ایک پیٹرن بن گیا پاکستان میں بھی کہ آپ اتنا بڑا جرم کر دیں کہ اس میں اتنے لوگ افیکٹ ہو رہے ہوں کہ اسی چکر میں آپ بچ جائیں. یہ تو کہیں نہ کہیں کولیٹرل ڈیمیج کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہت بڑی ایک چیز بنا دیں اور اس بیس پہ آپ نکل جائیں کیونکہ یار عامر متین کے بھی 4 پلاٹ ہیں, مالک کے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں, تو ہمارا کیا ہوگا. I think if you are part of an illegal regime, یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈبل بینچ کا جو بیان آیا ہے, اس میں انہوں نے رسپانسبلٹی آف بائرز لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کا کیا فرض تھا, بائی کرنے سے پہلے کیا کیا چیزیں ان کو چیک کرنی چاہیے تھی. ان کا جناب آف کورس اگر کسی نے کوئی ایسا فارمولہ دے گا کمپنسیشن کا تو کر لیں. یہ گرینڈ ہائٹ کے ہوٹل کے اس کے فیصلے کے اندر انہوں نے کہا ان کی بھی غلطی ہے, بائر کی بھی غلطی ہے, ڈالنا چیزیں چیک کریں. سو یہ کمپنسیشن کی کافی سارا سبجیکٹس معاملہ ہے. پر بنیادی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 6,000 روپے کا جو کنال لیا گیا تھا اس کی ویلیو 2 کروڑ روپے ہے. 45,000 روپے کے ایکڑ جو زمین ہے اس کو 2 کروڑ اور 6,000 روپے کنال میں ڈیفرنشل کر لیں, جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینس ڈال لیں. یہ 19 میں رات حساب لگا رہا تھا ایک سٹیج پہ آ کے, میرے زیروز ختم ہو گئے کہ یہ کھربوں میں ڈالروں میں جا رہا ہے, کھربوں ڈالروں میں جا رہا ہے. اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے 300 ارب روپیہ ان کو جرمانہ کر دیں, 150 ارب روپیہ. یار یہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کراچی کی یہ بیری ٹاؤن سٹی والا سین ہے, it is worth over $200 billion. بالکل میں نے کہا میرے زیرو ختم ہو گئے تھے. 200 ارب. چلیں مجھے اب بریک لینا ہے, بریک کے بعد آگے ناظرین یہی باتیں جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. منیب, آپ لائر بھی ہو, اینالسٹ بھی ہو, سب کچھ. چیف جسٹس نے بڑی اسٹرانگ آبزرویشنز دی ہیں کل بھی اور پچھلے کچھ دنوں میں, جہاں پر انہوں نے سیریسلی کویشچن کیا ہے کہ نیب کا گن کورٹ صاف نہیں کر سکتی اور نیب کی کیپیسٹی. ابھی ہم یہ 2-3 بڑے ایشوز ڈسکس کیے ہیں جو بیسکلی نیب اور FIA کے پرویو میں آتے ہیں, چاہے یہ کراچی کا یہ بیریئر کا اسکیم ہے یا دوسری چیزیں ہیں. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ؟ اگر نیب اس وقت منترا چل رہا ہے کرپشن کا, ایشو بھی سب سے بڑا کرپشن کا ہے, بلینز آف ڈالرز, یہ جو زرداری صاحب والا کیس چل رہا ہے منی لانڈرنگ والا کراچی میں 160 ارب, اس میں آج JIT نے 10 نئے اکاؤنٹس پکڑے ہیں, اس میں بھی 10-12 بلین روپے کی جو ہے ٹرانزیکشنز ہوئی. آج فلودے والا بیچارہ آ گیا ہے 2 ارب کے فلودے والا. ان آل دس انوائرمنٹ یہ کیا سارا ببل بسٹ ہو جائے گا ڈیو ٹو انکیپیسٹی آف نیب اینڈ FIA؟ واٹ از دا سولوشن؟
دیکھیے مالک صاحب، جہاں تک بات ہے ایف آئی اے کی، ایف آئی اے کا تو میرے خیال میں جتنا اس ادارے کا کیپیسٹی ہے اپنے حساب سے وہ کام ٹھیک کر رہا ہے. یہ دیکھیے یہ جو سارا چیز ابھی انویل ہوگی، جو پوری جی آئی ٹی بنی ہوئی ہے، جس طرح سے وہ کانڈکٹ کر رہے ہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا. جہاں تک بات ہے سر نیب کی، سو نیب کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا تھا. جہاں اس وقت سے جب وہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا وقت جس ادارے کو استعمال کیا جاتا رہا لوگوں کی لائلٹیز چینج کرنے کے لیے، اس ادارے کا یہ فیشن بن گیا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پر میں یہی کہوں گا سیفلی کہ پیر فقیر چھوڑ کے وہاں پر بڑے بڑے پروفیشنل ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کام ہی ہے کہ لوگوں کو ہراس کرو، کسی سے پیسے نکلواؤ. اٹ ہیز ورچولی بیکم اے den of corruption. سوری فار دی انٹرجیکشن. چیف جسٹس نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو آپ کے ڈی جی نیب کرائے سندھ میں ہیں ان پہ مقدمات ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اسٹرکچرز پاس ہو گئے ہیں نیب کے افسران کے خلاف، ان کو بھی نیب رکھ کے بیٹھی ہوئی اپنے سر جو ڈی جی نیب آپ کے پنڈی ہیں، وہ میرے خیال میں منگی صاحب، ان کے بارے میں آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے کیا ریمارکس پاس کیے تھے ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، یا میرے خیال میں اسی ٹائپ کی کسی چیز کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ کے ججز نے کیا ریمارکس پاس کیے تھے. ان کو تو ٹینیور پروٹیکشن بھی دے دی پینما کے بینچ نے. سوال یہاں کیا ہے؟ سوال یہاں یہ ہے کہ جو سارا طریقہ ہے جس طریقے سے نیب آپریٹ کرتا ہے، ایک تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح سے وہ قانون بنا ہوا ہے، میں ان لوگوں کو بھی نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا جس طرح سے وہ قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے اندر میں تو ایز اے آرڈنری اسٹوڈنٹ آف لا مجھے تو اس کے اندر بھی بڑے لوپ ہولز نظر آتے ہیں. جس طرح سے وہ قانون بنا ہوا ہے، اس قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج نہیں کل، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، تحریک انصاف کی حکومت ہی اس کے اندر تبدیلی لائے گی، نیب آرڈیننس کو تبدیل کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ ابھی بھی وہاں پر جو انویسٹیگیشن ہے وہ کوئی جدید طرز پہ یا کوئی بہت زیادہ کوئی ماڈرن لائنز کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی. جو اس ادارے کے بارے میں آپ ایک چیئرمین چینج کرنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے. قمر زمان چودھری صاحب تھے تو اس وقت سپریم کورٹ نے فرمایا کہ یہ ادارہ جو ہے ورچولی مر چکا ہے، تو کیا ایک نئے چیئرمین کے آنے سے وہ ادارہ زندہ ہو گیا؟ نہیں، اس پہ بھی سی جے نے کہا ہے، اس پہ بھی کہا ہے، نئے چیئرمین پہ بھی کہا ہے کہ آپ ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، باقی تو چیزیں نہیں ہو رہی. I'm running out of time, منیب. I want a quick comment from بھٹی صاحب. مجھے پتا تھا کوئی ضرورت اچھا نہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میرا ابھی تک گمان ہے کہ چیئرمین نیب مخلص آدمی اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ مجھے کیپیبلٹیز پہ بڑا شک ہے ان کے، کہ یا تو یہ وہی ہے کہ جو زرداری صاحب کا ہے کہ نیب کی کیا جرت کہ مجھے ہاتھ لگائے، یا یہ جو ایک خبر آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے کہا تھا ہم ٹھک ٹھک جاری رکھیں گے، بڑوں کو نہیں پوچھیں گے. کمر اسلام اندر ہے، شہباز شریف باہر ہیں، فواد حسن فواد اور عہد چیمہ کا کیا قصور ہے؟ جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ سچ ہے کہ نہیں؟ اگر جھوٹ نکلتا ہے تو ان کی یہ زندگی کون اور رسوائی واپس لوٹائے گا؟ ان کا کیا ہوگا؟ اور 100 سے زیادہ میگا کرپشنز نیب میں پڑے ہوئے ہیں. نیب نے جس طرح ہائی کورٹ میں یہ کیس لڑا ہے، یہ جو ایون فیلڈ کا، میں ان پہ قربان جاؤں، اور غریب آدمی پیشیاں بھگت کے مر جاتا ہے. ریفرنس دائر ہوا ہے شہباز شریف، مریم، کیپٹن صفدر کو ایک مرتبہ بھی نیب نے نہیں بلایا، انویسٹیگیشن نہیں کی، کوسچنئر نہیں دیا. تو بڑے لوگ نیب کیا آپ کہہ رہے ہیں ٹوٹل ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ فروغ نسیم صاحب نے بتایا ہے کہ وہ بہت اس کو قوانین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ان قریب اس کے وہ پارلیمنٹ میں لائیں گے اور اس کا پورا قوانین تبدیل کرنے والے ہیں. میں بالکل یہ بات ان کی کیپیسٹی کا نہیں ہے، یہ میل آف آئی ڈی اور نیت کی خرابی کا ہے. جو کرپٹ ترین، کمپرومائز ترین جو نیب کے ڈی جیز ہیں ان کو کی پوزیشن میں لگایا ہوا ہے، اور جو اچھے وہاں بھی کچھ لوگ اچھے ہیں ان کو کھڈے نہ لگائیں. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، ایک صاحب ہیں بریگیڈیئر فاروق اوان، وہ سب سے سینئر موسٹ ڈی جی ہیں جسٹ بیکاز کہ انہوں نے پشاور کے اندر کسٹمز کا سب سے بڑا سکینڈل پکڑا. اور دوسرا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سیکٹری آپ نے لگائے ہوئے ہیں اعجاز صاحب، انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا کیمپس ایک کچی چٹ کے اوپر انرجسٹرڈ کمپنی کو بیچ دی تھا. 3 آنکھ بیچ کے وہ بچے سڑکوں پہ آ رہے ہیں. وہ کیس بنایا تھا، عدالت میں چل رہا ہے، نیب پہ چل رہا ہے، ان کو اسٹیبلشمنٹ سیکٹری لگا دیا ہے. اس کی سزا میں نا ان کو کھڈے نہ لگا کے نکر پہ بٹھایا. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، ٹائم تھوڑا ورنہ میں اور تفصیل بتاتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ بھٹی صاحب. منیب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ویری کوئکلی 2-3 سبجیکٹس. ایک تو یہ اب کیونکہ سبجیکٹس میٹر ہم زیادہ بول نہیں سکتے، لیکن اب یہ فیصلہ ہونا ہوگا کہ یہ ملک قانون کا ہے، عام آدمی کا ہے، کہ یا صرف بڑے لوگوں کا ہے، جس طرح ملک ریاض صاحب ہو گئے، جس طرح اقبال زید احمد ہو گئے، کہ ڈسپائٹ جتنے مرضی چیکرڈ پاسٹ ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور آپ میں نے بڑی بات تھی کی ہے کہ یہ حق تو ایون سپریم کورٹ کو نہیں ہے
کہ وہ سرکار کا پیسہ کسی کو معاف کر دے، اور صرف اس وجہ سے کہ ایک جرم بہت بڑا ہے اور اس میں سزا ملنے سے یا اس کو قانون امپلیمنٹ کرنے سے کچھ سینکڑوں لوگوں کا نقصان ہوگا، تو یہ تو پھر ہوتا ہے، اور یہ ہونا ہوگا اگر ہم نے ٹرانسفارمیشن آف سوسائٹی چاہنی ہے۔ پاکستان میں ایک چیز کی گارنٹی ہوگی تو سوسائٹی بدلے گی، وہ ہے سرٹنٹی آف پنشمنٹ، کہ اگر آپ جرم کریں گے آپ کو سزا ملے گی۔ اگر آپ یونین والے ہیں تو آپ افسر کو، ڈی جی کو باہر نہیں پھینک سکتے۔ آپ بھلے ارب پتی ریل اسٹیٹ کے مالک ہوں، آپ شہر ناجائز نہیں بنا سکتے، آپ گوٹ لوگوں سے خالی نہیں کرا سکتے۔ آپ ارب پتی ہوں گے گیس کے ٹائکون، لیکن آپ سرکار کی کمپنی کے بلینز نہیں کھا سکتے۔ آپ جعلی ٹرمنلز، غلط طریقے سے واٹر ٹرمنلز نہیں بنا سکتے۔ یہ ملک امیروں نے نہیں، غریبوں نے بنایا ہوا ہے، اور ڈس آنیسٹ لوگوں نے نہیں، ایماندار لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اس کا یہ سوال ہے کہ اٹ شوڈ بی رن آنیسٹلی اینڈ انڈر دا رول آف لا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی کبھی ہمیں قبول نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔